والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، تمام خوبیاں اسی وحدہ لا شریک کے لیے، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، تمام چیزیں اسی کے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ وہ جسے چاہے عطا فرمائے، جسے چاہے محروم فرما دے۔ عزت اسی کے اختیار میں ہے، ذلت اسی کے اختیار میں ہے، امیری غریبی تمام چیزوں کا مالک و مختار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ وہ جس حال میں چاہے رکھے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کی شان ہے، وہ چاہے تو ہمیں آزمائے۔ ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اپنے رب کو آزمائیں۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، پاک پروردگار ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزماتا ہے اور کبھی آزادیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بندے کو چاہیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب وہ پریشان ہوتا ہے مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ حضرات محترم، آپ حضرات نے صحابہ کرام کے مراتب و فضائل کو ترتیب بار سماعت فرمایا، اور وہ موضوع الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اور اس موضوع کے مکمل ہونے کے بعد مشورے کے طور پر میں نے یہ جانا اور محسوس کیا، اور بعض نمازیوں سے مشورہ کیا تو مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایک جمعے کو نماز کے تعلق سے تھوڑا سا بیان فرمائیں۔ تو انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے وہ نماز ہے، کیونکہ کسی بھی بیان کو پورا کرنے کے لیے اس میں ایک وقت متعین چاہیے اور ایک موضوع متعین ہو، تاکہ سامعین کا بھی ذہن بنے کہ آج ہمیں کیا سننا ہے، ان کا ذہن بن جائے اور اس طرف توجہ بڑھ جائے، شوق بڑھ جائے کہ ہمیں اس تعلق سے کچھ سمجھنا ہے۔ تو لفظ نماز، اس کو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حق بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ربیع الاول شریف میں پروگراموں میں زیادہ بولنے کی وجہ سے آواز پر اور طبیعت پر دونوں پر کافی فرق پڑا ہے، لہذا آواز کی طرف آپ زیادہ توجہ نہ دیں۔ اس وقت آوازیں جو ہیں اکثر جو ہیں بیٹھ رہی ہیں۔ بات کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نماز، سب کو پتہ ہے نماز عربی میں صلاۃ کے معنی نماز ہے۔ عربی میں قرآن پاک میں کئی جگہ یہ ذکر ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ پہلے قرآن کی آیتوں سے سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ ایمان والوں کی شان اللہ نے بیان فرمائی۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ آپ سب جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔
ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آپ پر نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی شان میں یہ چیزیں بیان فرمائیں کہ وہ اللہ پر جو ایمان رکھتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو کہ نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن مقدس میں بہت سی آیات نماز کے تعلق سے ہیں۔ ایک آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یعنی جن اور انسانوں کو اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ انسان ایسی مخلوق ہے اللہ کی جس کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں، انسان کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں۔ جنات مخلوق کے ساتھ ذکر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسانی مخلوق پر اللہ نے ذمہ داریاں بہت رکھی ہیں، روزگار کی ذمہ داری، گھر پریوار کی ذمہ داری، بیماری اس کے ساتھ جڑی ہے، بہت سے رشتہ داریاں اس کے ساتھ جڑی ہیں، آنا جانا معاملات کا تعلق انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، طبیعت کی مزاجی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، طبیعت تھک جاتی ہے، آرام چاہتی ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے انسان، نماز کا وقت ہوتا ہے، کبھی سفر میں ہوتا ہے تو نماز کا وقت ہوتا ہے، کبھی رشتہ دار آ جاتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن جنات اللہ نے اتنی طاقتور پاورفل مخلوق بنائی ہے، اور حالانکہ ان کی الگ ایک دنیا ہے۔ جنات کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور 29ویں پارے میں پوری مکمل ایک سورہ جن ہے، 29ویں پارے میں، لیکن ان کی ایک الگ دنیا ہے، طاقت بھی بہت ہے، اس طرح کے معاملات بھی نہیں ہیں۔ لیکن عبادت میں اللہ نے ذکر جناتوں کے ساتھ انسانوں کا بھی کیا ہے کہ ہم نے جن اور انسان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں، لیکن فرشتے نفس سے پاک ہیں۔ نفس انسان کو اللہ نے عطا فرمایا، نفس جو ہے، نفس کیا ہے؟ نفس کی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے 3 قابل ذکر ہیں۔ نفس یعنی انسان جس کے ذریعے خواہش کیا کرتا اس کو نفس کہتے ہیں۔ نفس جس کے ذریعے خواہش انسان کے اندر آتی ہیں، تمنائیں، آرزویں، وہ ایک نفس ہے۔ تو ایک ہے نفس امارہ، جو بری خواہشوں کو انسان کی طرف داخل کرتا ہے، نفس امارہ، جس کا قرآن مقدس میں ذکر ہے، پارہ نمبر 13، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک میرا نفس جو ہے مجھے برائی کی طرف ہی ابھارتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے، یہ ہر ایک انسان کے ساتھ جڑا ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ۔ انسان گناہ کرنا نہیں چاہتا ہے اور گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنا نہیں چاہتا اور گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شرمندہ ہو،
تو جو گناہ نہیں کرنا چاہتا گناہ ہو جائے تو یہ نفس امارہ ہے، وہ نفس امارہ ہے جس نے اس سے گناہ کرایا۔ اور ایک ہے نفس مطمئنہ، پارہ نمبر 30، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نفس مطمئنہ جو ہے، یہ نفس امارہ پر غالب ہونے کے بعد، یعنی نفس امارہ ہے ایک مطمئنہ، تو یہ دونوں ہیں۔ امارہ برائی کی طرف بلا رہا ہے اور مطمئنہ اس کو نیکیوں کی طرف کو بلا رہا ہے، نیکیوں کی طرف کو۔ تو جب نفس امارہ پر نفس مطمئنہ غالب آ جاتا ہے، نفس مطمئنہ غالب آ جاتا ہے تو انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ گناہ کا تصور اگر آ جائے، اگر خیال آ جائے کبھی تصور، تو وہ خیال آنے پر بھی توبہ کر لیتا۔ خیال آنے پر، صرف وسوسہ آنے پر بھی، ایک خیال آیا ذہن میں کہ ایسا ہو جائے یا ایسا ہوتا، تو اس کو اللہ رب العزت اس درجے پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ اس خیال سے بھی توبہ کر لیتا ہے کہ استغفر اللہ، میں نے کیسا سوچ لیا۔ اور ایک بندے کا مقام وہ ہوتا ہے گناہ کا خیال بھی آتا ہے، گناہ کرتا بھی رہتا ہے اور افسوس بھی نہیں کرتا، افسوس بھی نہیں کرتا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نے کوئی گناہ کیا۔ تو یہ نفس امارہ کی پکڑ میں ہوتا ہے انسان، اس وقت کہاں ہوتا؟ نفس امارہ کی پکڑ میں ہوتا ہے، نفس امارہ کی پکڑ میں ہوتا ہے تو اسے پھر فکر نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کیا۔ لیکن ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بے شک تو ہی ہے جو ہمیں نفس امارہ سے بچا سکتا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بادشاہ کی بیوی حضرت زلیخا نے بلایا اپنی طرف کہ آؤ میرے ساتھ ملاقات کرو، آپ نے منع کیا، آپ نے منع کیا۔ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، آپ نے منع کیا تو اس نے آپ کو، بادشاہ کی بیوی تھی اور یہ بادشاہ کے غلام تھے، تو غلام تو مالک کا حکم مانتا، دربار میں بلایا، کمرے میں بلایا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا، تو آپ نے اس سے منع کیا۔ جب منع کیا تو آپ کی طرف کو بڑھی، جب وہ آپ کی طرف کو بڑھی تو آپ بھاگے، آپ بھاگے دروازے کی طرف، اور دروازوں میں پہلے ہی تالے لگے ہوئے تھے، دروازوں میں پہلے ہی سے تالے لگے ہوئے تھے، اور دروازے کتنے بند کیے گئے تھے؟ 7 دروازوں میں تالے لگا دیے گئے تھے کمروں کے، یک کے بعد دیگرے، بادشاہ کے محل میں۔ لیکن آپ بھاگے اس سے بچ کر، اور جب بھاگے اللہ کے حکم سے تالے بھی کھلتے گئے اور دروازے بھی کھلتے گئے، یہاں تک کہ آخری دروازے پر آپ پہنچے تو بادشاہ آخری دروازے پر ملا۔ جیسے دروازہ کھلا اور دروازے پر بادشاہ مل گیا، اور زلیخا نے جو ہے پیچھے سے آپ کا دامن پکڑا تھا، وہ دامن پھٹ بھی گیا تھا، لیکن جیسے ہی بادشاہ کو اس کی بیوی نے دیکھا، کہا تمہارا غلام مجھ پر بری نظر رکھتا ہے، اور دیکھو برے ارادے سے اس نے میرے طرف حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن میں بھاگ کے بچ آئی۔ تو بادشاہ کو سن کر بڑا غصہ آیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، نہ میں نے ایسا سوچا۔ تو کہا کوئی تمہارا گواہ ہے؟ کہا کوئی گواہ ہے؟ تو اسی محل میں ایک بچہ پالنے میں تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، کہا کہ ہاں میری گواہی یہ بچہ دے گا، میری گواہی یہ بچہ دے گا۔ پارہ نمبر ہے 12، سورت کا نام ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف قرآن مقدس میں یہ آیت ذکر ہیں۔ بچے نے کہا اگر ان کا دامن آگے سے پھٹا ہو تو یوسف جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہیں، اور اگر ان کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔
اور جب دیکھا تو دامن حضرت یوسف کا پیچھے سے ہی پھٹا تھا۔ آپ سے پوچھا آپ کیسے بچے؟ آپ کیسے بچے؟ آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ قرآن پاک میں جمع ہیں۔ آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا نفس تو مجھے برائی کی طرف ہی ابھارتا اور بلاتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے وہی بچتا ہے، إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور کوشش بھی کی بچنے کی کہ اللہ مجھے اس آفت سے بچا لے، یہاں تک آپ نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ مجھے اس سے بہتر قید خانہ ہے جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے قید خانے میں ڈال دے جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سبب بنا دیا، سبب یہ بنا کہ پھر آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، نفس امارہ کی بات چل رہی تھی، نفس جو ہم سب کے ساتھ ہے، جڑا ہوا ہے، جو کہ ابھارتا ہے برائی کی طرف، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس امارہ سے بچائے رکھے۔ ایک نفس مطمئنہ، تو انسان کے ساتھ نفس ہے اور نفس خواہش پیدا کرتا ہے، اور فرشتے نفس سے پاک ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو نوری مخلوق بنایا، وہ نفس سے پاک ہیں۔ مخلوقیں اللہ کی دیکھیے، فرشتے، جنات، انسان، یہ تین مخلوقیں ہو گئیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نفس سے پاک ہیں، جناتوں کو طاقت بہت دی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے نفس بھی دیا ہے، ذمہ داریاں بھی دی ہیں، بیماریاں، حرج، مرض، تمام چیزوں کے ساتھ انسان جڑا ہے، اور ان سب کے ساتھ اللہ نے فرمایا میرے بندو میری بارگاہ میں 24 گھنٹے میں تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز تمہیں ادا کرنا ہے، یہ اللہ نے حکم فرمایا۔ تو کچھ ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، کچھ پریشانیوں میں پڑ کے رہ جاتے ہیں، کچھ زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے میں رہ جاتے ہیں اور نمازیں نکلتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن جب بندہ ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی جب عبادت کرتا ہے تو وہ حال جب ہوتا ہے کہ بندہ تمام مشکلات، پریشانیوں، حرج، مرض، تکلیف اور موسم کی گرمی کی شدت اور سردی کی ٹھنڈک کو برداشت کرتے ہوئے جب رب کی عبادت کرتا ہے تو یہ لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی اس مخلوق پر فخر فرماتا ہے اور اپنے بندے کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اپنے ان بندوں کی طرف کو دیکھ کر مسکراتا ہے جو بندے رب کی بارگاہ میں نماز ادا فرماتے ہیں، اور اپنی اس مخلوق پر فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو تم نے عبادت کی بہت اچھا، لیکن تم نفس سے پاک ہو، تم نفس سے پاک ہو، بیوی بچوں سے پاک ہو، ضرورتوں سے پاک ہو، تمہاری عبادت میں وہ کمال نہیں ہے جو کمال میرے ان بندوں کی عبادتوں میں ہے کہ جنہیں گرمی کی شدت کو برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی میری عبادت کرتے ہیں۔ سردیاں آ جاتی ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، سرد ہوائیں چلتی ہیں، گھر سے اٹھ کے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، میری بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، کام ہوتا ہے، ضرورتیں ہوتی ہیں، انہیں بھی پورا کرتے ہیں اور پھر آ کے میری بارگاہ میں یہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند اور محبوب ہے، بڑی پسندیدہ اور محبوب چیز ہے نماز، اور 24 گھنٹے میں اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے۔ آج نماز کا موضوع ہے، اس لیے نماز سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہو سکتی ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں گی، جس طرح سے بھی نماز کی اہمیت ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ ایک ظاہر میں پاکی ہے اور ایک باطن کی پاکی، یعنی ظاہر سامنے کی پاکی، باطن چھپی ہوئی پاکی۔ تو نماز پڑھنے کے لیے ظاہر میں انسان کو پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھے وہ پاک ہو، ظاہر میں یہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اور جب نماز پڑھتا ہے
بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کے جسم کے اندر جو ناپاکیاں اور برائیاں اور گناہ ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرما دیتا. ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور فرما دیتی ہیں. نیکیاں برائیوں کو دور فرما دیتی ہیں. تو اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ پر توبہ کر کے فوراً بندے کو چاہیے جس وقت کی نماز کا وقت آ رہا ہو اللہ کی بارگاہ میں آئے اور نماز پڑھ لے اور توبہ کر لے. جس وقت کی نماز کا وقت آ رہا ہو آئے مسجد میں، وضو کرے اور نماز پڑھ لے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اب سوچو اگر نماز نہ ہوتی، سوچو اگر نماز نہ ہوتی، نماز فرض نہ ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہم کیسے ہوتے؟ کئی کئی دن تک بعض لوگ ناپاک پھرا کرتے، چہروں پر پانی نہیں پہنچتا، ہاتھ پیر نہیں دھلتے، ایسے ہی پھرتے، یوں کہو کہ ہم جانوروں والی زندگی گزارتے. یا اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہم پر نماز فرض فرمائی اور نماز کے صدقے میں ہم وضو کرتے ہیں، پاک اور صاف بھی ہوتے ہیں اور اپنے جسم کو بھی پاک رکھتے ہیں. آپ ملو کبھی ایسے لوگوں سے جو نماز نہیں پڑھتے، پورا پورا دن ہو جاتا ہے ان کے چہرے پر پانی نہیں پہنچتا. نمازی انسان بھی اگر کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کبھی صبح کا چہرہ دھلا ہوا کہیں شام کا ہی نمبر آئے گا اگر آیا تو، ورنہ وہ بھی نہیں. اور جو نماز پڑھتا ہے تو ظہر میں وضو کرے گا، چہرہ دھلے گا، صاف ہوگا، چہرے پر نور بھی آئے گا، چمک بھی آئے گی، دل بھی صاف ہوگا. پھر عصر میں چہرہ دھوئے گا، پھر مغرب میں چہرہ دھوئے گا، پھر عشاء میں چہرہ دھوئے گا. اگر نماز فرض نہ ہوتی تو ہماری زندگی کیا ہوتی؟ سوچ کر دیکھو. یہ نماز اللہ نے فرض کی ہے، اس میں فائدہ ہمارا کیا ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم اللہ پر بہت بڑا احسان کرتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پسند فرما لیا، اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے چن لیا. اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں نبی اور رسول. تمام مخلوق اور کائنات میں اس نے سب سے زیادہ پسندیدہ بندوں کو چنا، انہیں نبوت عطا فرمائی، نبی بنایا، اور نبی کے ماننے والے ان کے صحابی رسول. ان کی امت میں سے اللہ نے جنہیں پسند کیا انہیں نماز کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائی. جن بندوں کو اللہ نے پسند کیا انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور جنہیں پسند نہیں کیا انہیں ایمان کی دولت نہیں عطا فرمائی. وہ ایمان سے باہر ہیں، خارج ہیں. یہ اللہ کا ہم پر اتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور پھر ہمیں نماز کا حکم فرمایا ہے. اس کے باوجود اگر ہم نماز کو اہمیت نہ دیں ہماری بڑی بے وقوفی. نماز نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے، نماز کو اہمیت نہ دینا یہ ایک الگ بات ہے. یعنی اہمیت سمجھ رہے نا، نہ پڑھنا ایک الگ چیز ہو گئی. کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی مرض ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کی اہمیت کا نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. تو جس کی نظر میں نماز کی اہمیت نہیں، جس کی نظر میں نماز کی اہمیت نہیں، ابھی وہ کامل مومن نہیں، ابھی وہ مکمل ایمان والا نہیں. اس لیے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان میں جو فرق تھا وہ نماز کا تھا. آج لباس کا فرق ہے، چہروں پر داڑھیوں کا فرق ہے، لباس کا فرق ہے، لوگ پہچان لیتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن اس وقت میں لباس ایک ہی تھا، پہناوا ایک ہی تھا. یہودیوں کا پہناوا وہی، عیسائیوں کا، نصرانیوں کا، مجوسیوں کا، کافروں کا، مسلموں کا، غیر مسلموں کا، سب کا پہناوا ایک تھا. فرق کیسے ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں جب اذانیں ہوتی تھیں تو جو مسلمان تھے وہ اٹھ کر چلے جاتے تھے نماز کے لیے، اور جو کافر یہود و نصارہ تھے وہ بیٹھے رہا کرتے. فرق کا تھا نماز کا، نماز کا فرق تھا. تو آپ سوچو کہ نماز اللہ رب العزت نے ہم پر فرض فرمائی ہے. پہلے تو پڑھنے کی کوشش کریں، جس وقت کی بھی ملے. 5 بار اللہ نے موقع دیا ہے اپنی
بارگاہ میں آنے کا 5 مرتبہ موقع دیا۔ اگر 1 مرتبہ کا موقع ہوتا تو بندہ کہتا چلو اس وقت میں کام میں تھا، فلاں پریشانی تھی، لیکن نماز کا ٹائم ایسا بنایا گیا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہ کتنے بھی کام کرنے کے بعد ایک نہ ایک وقت کی نماز اگر بندہ پڑھنا چاہے گا تو پڑھ سکتا ہے۔ ٹائم ہی ایسا بنایا ہے۔ مزدور مزدوری کرنے کے بعد بھی 1 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے، جانے سے پہلے پڑھ سکتا ہے، آنے کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ دکان والا، کاروبار والا، کھیتی باڑی والا، جاب والا، سروس والا، اسٹوڈنٹ، کوئی بھی اگر چاہے تو اپنی ذمہ داری سے فارغ ہونے کے بعد ایک نہ ایک وقت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکتا ہے، اگر وہ پڑھنا چاہے تو۔ اور جو پڑھنا ہی نہیں چاہے تو اس کے لیے پورے 24 کے 24 گھنٹے خالی پڑے رہیں، اسے پرواہ نہیں ہے، اسے فکر نہیں ہے کہ نماز مجھے پڑھنی بھی تھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اور اگر وقت نکلے تو افسوس کرو، افسوس کرو کہ آج میری ظہر چھوٹ گئی، افسوس کرو ہائے آج میری عصر چھوٹ گئی، اگر چھوٹ جائے تو افسوس کرو میری مغرب چھوٹ گئی۔ یہ افسوس کرنا تمہیں ایک نہ ایک دن نمازی بنا دے گا، یہ افسوس کرنا تمہیں نمازی بنائے گا، یہ افسوس کرنا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ دلائے گا۔ اور جب افسوس کرو گے اللہ کی طرف سے تمہیں ہدایت بھی ملے گی، توفیق بھی ملے گی، اور وقت بھی ملے گا۔ اور اگر ہم افسوس نہیں کریں گے تو پھر ہم اس طرح سے دنیا کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، ہماری ضرورتیں ہم پر اتنی بڑھتی چلی جائیں گی، ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم ضرورتوں میں اور پریشانی، مشکلوں، الجھنوں میں اتنا الجھ جائیں گے، اتنا الجھ جائیں گے، اتنا الجھ جائیں گے کہ ہم چاہ کر بھی پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ چاہ کر بھی ہم چاہیں گے کہ اب پڑھ لیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی، جب اللہ کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی ہوگی، جب اللہ کی طرف سے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہوگا، پھر چاہ کر بھی ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس لیے اگر وقت ہو تو ضرور ضرور آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔